الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت ذكرت معي وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين ابو تشریف ہے مولانا محمد خالص حاضرین گرامی قدر آج کی یہ بابرکت باعظمت محفل جناب حاجی محمد منظور صاحب اور ان کے بیٹے بھائی محمد جاوید احمد چانڈیا صاحب انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں ولادت کے سلسلے میں اس بزم کا انعقاد کیا ہے مل کے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے توجہ میری طرف رکھیں گے مسلم شریف کے ایک حدیث سے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صفہ میں پڑھنے والے طلباء میں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھنے والے جو طلباء تھے ان کی 3 اقسام تھی ایک وہ صحابہ جو جز وقتی کے لیے چند لمحوں کے لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے
اور علم دین پڑھ کے واپس چلے جاتے، کاروبار زندگی اور تجارت کو سنبھالتے، جس طرح کے سیدنا عمر فاروق، سیدنا صدیق اکبر، یہ جز وقتی علم دین، باقی تجارت اور معاملات دنیا آپ سنبھالتے۔ اور کچھ صحابہ وہ تھے جو صبح سے لے کر شام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، سرکار کی نگرانی میں رہتے، ان کی کفالت، ان کا خرچہ، ان کے اخراجات، ضروریات، وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب سیدی مرشدی ملجائی ماوائی جناب احمد مجتبی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنبھالا کرتے تھے۔ وہ کوئی یمن سے چل کے آیا، کوئی حبش سے چل کے آیا، کوئی فارس سے چل کے آیا۔ یہ ان اصحاب میں سے حضرت ابو ہریرہ ہیں جو اصحاب صفہ میں پڑھنے والے طلباء کے نگران بھی تھے۔ اور کچھ تیسری قسم ان طلباء کی تھی جو دور دراز علاقوں سے آتے، ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے سرکار کی غلامی میں رہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کا مسجد میں انتظام فرماتے، کبھی باہر خیمے لگا کر ان کی تربیت فرماتے، پھر تربیت فرما کے ان کو اپنے اپنے علاقوں میں بھیجتے دینی خدمات کے لیے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو صبح سے لے کر شام تک اصحاب صفہ کے چبوترے میں پڑھنے والے صحابہ میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر سے واپس آ رہا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام جمدان پہ آپ پہنچے، سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ یہ تھا، سابق المفردون، سابق المفردون، سابق المفردون، کہ مفرد جو ہیں وہ سبقت لے گئے، مفرد کامیاب ہو گئے، مفرد آگے بڑھ گئے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کی مل مفردون یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب یہ مفرد لوگ کون ہیں، یہ تفرید اور تجرید والے لوگ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں قرآن کی آیت پڑھی، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، اے ابو ہریرہ مفرد ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو دنیاوی الجھنوں سے کٹ کر، اغیار کی مجالس کو چھوڑ کر، غیروں کی محافلوں کو چھوڑ کر ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں جب تک وہ وہاں پہ موجود رہتے ہیں۔ جس طرح میں اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم مفردون ہیں، تفرید والے، تجرید والے، دنیاوی اغیار و مقاصد کو چھوڑ کر، دنیاوی اغراض و مقاصد کو چھوڑ کر ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں معاذ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سننے کے لیے۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں نازلت علیہم السکینہ، کہ جب تک وہ ذکر کے لیے بیٹھے رہتے ہیں رحمت کے فرشتے ان پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا جو مجلس کے اندر، جو محفل کے اندر جو کچھ معاملہ ہوتا ہے، تلاوت کا ہے، ثنا خوانی کا ہے، بیان کا ہے، لنگر کا انتظام انصرام، یہ سارے معاملات جا کے اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں مولا ہم ایک ایسی مجلس سے آ رہے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو، کہاں گئے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں مولا ہم فرش زمین پہ پہنچے تھے۔ یہ اللہ کے مختلف فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں۔ کچھ فرشتے وہ ہیں جو رحمت کی بارش برساتے ہیں، کچھ فرشتے وہ ہیں جو موت اور حیات کے فیصلوں کو لکھتے ہیں، کچھ فرشتے وہ ہیں جو ماں کے رحم کے اندر صورتوں کو بناتے ہیں، اور کچھ فرشتے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مختلف معاملات کو سنبھالتے ہیں۔ اب ان فرشتوں میں سے کچھ ایسے بھی فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی یہ ہے عرش بری کو چھوڑ کر فرش زمین پہ پہنچتے ہیں۔ ان مجالس کے اندر، ان محافل کے اندر لوگ جب اکٹھے ہو کے اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس مجلس میں بیٹھتے ہیں، واپس جاتے ہیں بارگاہ الہی کے اندر۔ اللہ پوچھتا ہے اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں مولا فلاں بن فلاں، جاوید بن منظور حسین، ان کے گھر کے اندر تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا، تیرے محبوب کی محفل میں ہم وہاں پہ پہنچے۔ عرض کرتے ہیں یسبحونک یکبرونک یمجدونک یہللونک، یا اللہ ہم وہاں پہ بیٹھے رہے، وہ لوگ تیری تسبیح بھی بیان کر رہے تھے، تیری تقدیس بھی بیان کر رہے تھے، تیری تحلیل بھی بیان کر رہے تھے، تیرے محبوب کی عظمت و شان کو بھی بیان کر رہے تھے۔ پوری محفل کی رویداد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں ماذا یسألونی، کیا وہ کچھ مجھ سے مانگ بھی رہے تھے؟ عرض
عرض کرتے ہیں مولا یسألونک جنتک، تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے اے فرشتوں حل رعوہا، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھ رکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں لا یا ربی، اے میرے رب انہوں نے تیری جنت کو دیکھا نہیں ہے۔ اگر جنت کو دیکھ لیتے مزید شوق بڑھ جاتا، مزید اشتیاق پیدا ہو جاتا، مزید ان کی رغبت بڑھ جاتی۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں مما یستجیرونی، اور کسی چیز سے پناہ بھی مانگ رہے تھے، یا اللہ یستجیرونک من نارک، تجھ سے تیری دوزخ کے بارے میں پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے اے فرشتوں حل رعوہا، کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھ رکھا ہے؟ لا یا ربی، اے میرے رب انہوں نے دوزخ کو دیکھا نہیں ہے۔ اگر دوزخ کو دیکھ لیتے مزید خوف بڑھ جاتا، مزید ڈر بڑھ جاتا، تیرا خوف جو ہے ان کے سینے میں جا گزیر ہو جاتا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں اور کیا مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے مولا اس مجلس کے اندر کچھ دکھی تھے وہ سکھ مانگ رہے تھے، کچھ بیمار تھے وہ شفا مانگ رہے تھے، کچھ مسافر تھے منزل کے متلاشی تھے منزل کو مانگ رہے تھے، کچھ طالب علم تھے علم کی خیرات کو مانگ رہے تھے۔ الغرض اس مجلس کے اندر جو کچھ مانگا جاتا ہے وہ بارگاہ الہی کے اندر عرض کرتے ہیں اللہ جاننے کے باوجود اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں فأشہدکم، میں تم کو گواہ بنا رہا ہوں اس بات پر کہ وہ لوگ جو انہوں نے وہاں پہ مانگا ہے، جو دعائیں مانگتے رہے ہیں، بعضوں کی دعاؤں کو قبول کر کے دنیا میں ان کو اجر دے دو، بعضوں کی دعاؤں کو ذخیرہ کر کے ان پہ آنے والی جو مصیبتیں ہیں ان دعاؤں کی برکت سے ان مصیبتوں کو ڈال دو، بعضوں کی دعاؤں کو قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لینا، ان کو محفوظ کر لینا۔ جب میرے بندے کے نام اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں کم ہو جائیں گی، گناہ بڑھ جائیں گے، اس وقت ان دعاؤں کو اس پلے میں رکھ دینا۔ فرمایا اس پلڑے کے اندر جب رکھو گے تو اس مانگی ہوئی دعا کی برکت سے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو بھاری فرما دے گا۔ عرض کرتے ہیں کہ مولا اس مجلس کے اندر بیٹھنے والے سارے نیک نیت نہیں تھے، سارے صالح نیت کے ساتھ نہیں آئے تھے، کچھ اخلاص کے ساتھ آئے تھے، کچھ غیر مخلص تھے جو فقط جاوید صاحب کا آنا جانا ہے اس وجہ سے آئے، کچھ گزر رہے تھے آواز سنی پہنچ گئے، کچھ لنگر کے ارادے سے آئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں هم الجلساء لا یشقی جلیسهم، ان مجالس کے اندر بیٹھنے والے، ان مجالس کے اندر آنے والے بدبخت ہوتے نہیں ہیں۔ اگر بدبخت آ بھی جائیں نیک بختوں کے صدقے سے ان کو بھی نیک بختوں میں شامل فرما دیتا ہے۔ ان کو نیک بختوں کی مولا کیوں فرمایا کہ انہوں نے مجھ رب سے بن دیکھے پیار کیا، بن دیکھے عشق و محبت کا سودا کیا، میری ذات پہ اعتماد کیا، اس اعتماد کی برکت سے ان کو بھی جنت کا وعدہ فرمایا۔ یہ رب کی ذات پہ اعتماد، وہ مخلوق کا خالق پر اعتماد ہو یا مخلوق کا مخلوق پر اعتماد ہو۔ اگر سپیکر والے میں ڈبلنگ ختم یہ بڑا ہونا آواز دی یہ مخلوق کا خالق پہ اعتماد ہو یا مخلوق کا مخلوق پہ اعتماد ہو، یہ دونوں اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا مرض یہ ہے کہ بدگمانیاں اور منفی نیگیٹو سوچ جو ہے یہ ہمارے گھروں کو اس نے اجاڑ کے رکھ دیا۔ اور المیہ دیکھیں اگر شوہر جو ہے بیوی کے ساتھ چند لمحے بیٹھے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے شاید کہ میرے خلاف منصوبہ بن رہا ہے، وہ سمجھتی ہے کہ شاید کہ میرے خلاف منصوبہ بن رہا ہے۔ جہان کے اور بھی تو کام ہو سکتے ہیں، فقط یہی کام رہ گیا ہے کہ ماں کے خلاف منصوبہ بنے گا۔ اور اگر وہی بیٹا ماں کے ساتھ بیٹھ جائے تو پھر بیوی کو شک پڑ جاتا ہے کہ میرے خلاف منصوبہ بن رہا ہے۔ کم از کم انسان اتنی تو سوچے، بیوی کو یہ سوچنا چاہیے کہ 35 سال 40 سال تیرے نکاح سے پہلے اس کو کس نے نوجوان کیا تھا، اس کو کس نے پالا پوسا تھا؟ کیا اس ماں کا یا اس باپ کا اتنی حق نہیں ہے کہ بیٹے کے ساتھ چند لمحے بیٹھ کے بات کر سکے؟ تو چند سال ہوئے اس کے عقد نکاح میں آئی اور اللہ سے وعدہ کر کے آپ نکاح میں دیکھتے ہیں کہ پہلے کلمہ طیبہ پڑھایا جاتا ہے،
کلمہ طیبہ کا کیا مطلب؟ اس کو نایا مسلمان کر، مسلمان تو پہلے سے۔ کلمہ پڑھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو عقد نکاح ہوتا ہے کلمہ پڑھا کے اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے ایک دوسرے کے حقوق کا ضامن بنایا جاتا ہے کہ اللہ کے نام پر تمہارا عقد ہو رہا ہے، اپنا لحاظ نہ کرنا، اس نام کا لحاظ کرنا۔ اس لیے کلمہ پڑھا کے عقد نکاح کیا جاتا ہے۔ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں کہ جو شوہر ماں سے نہیں کہہ سکتا، وہ بیوی سے کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن۔ فرمایا عورتیں مردوں کا لباس ہے، مرد عورتوں کا لباس ہے، یعنی مرد عورت کے لیے پردہ ہے اور عورت مرد کے لیے پردہ ہے۔ کچھ راز کی باتیں جو وہ ماں سے نہیں کہہ سکتا، بیٹی سے نہیں کہہ سکتا، بہنوں سے نہیں کہہ سکتا، وہ بیوی سے اس نے کرنا ہے، وہ لباس ہے اس کا۔ اگر چند لمحے بیٹھا ہے تو اس کو کیوں نیگیٹو سوچ کی طرف جا رہے ہیں؟ اور پھر بیوی کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ماں کہ جس نے اس کو 35 سال اور 30 سال کا کڑیل جوان کیا، کیا اس کا اتنی حق نہیں بنتا کہ اس ماں کا بڑھاپے کے اندر یہ بیٹا سہارا بنے؟ یہ بدگمانیاں ہمارے معاشرے کے اندر، یہ نیگیٹو سوچ جو ہے اس نے معاشرے کے حسن کو ختم کر دیا ہے۔ تو انسان مثبت سوچ، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ سجدوں کی لذت سے اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات شاید اتنی جلدی نصیب نہ ہو جتنی انسان کی سوچ کو پاکیزہ کرنے سے نصیب ہو جاتی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی دیر میں ایک بوڑھا صحابی آیا، بالکل سادہ لباس ہے اور لباس سے غربت ٹپک رہی ہے، غربت کے آثار چہرے سے نظر آ رہے ہیں۔ جو ہی مسجد کے دروازے سے آنے لگے، میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ، جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو میرے اس غلام کو تک لے۔ صحابہ نے زیارت کی، فرماتے ہیں ہم حیران ہو گئے، سادہ آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، دنیا میں سرکار نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ فرماتے اگلا دن ہوا، پھر اس کے آنے سے پہلے سرکار نے فرمایا اس دروازے سے جو آنے والا شخص ہے جو سب سے پہلے آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ فرماتے اگلا دن ہوا، وہی آدمی آیا، تیسرا دن اتفاق بنا یہی آدمی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اس مجلس میں موجود تھا، میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ اس بندے کے معمولات دیکھنے چاہیے، کیا وہ کون سے وہ وظائف ہیں، کون سی وہ تسبیحات ہیں، کون سی وہ تحلیلات ہیں، کون سے وہ عمل ہیں جن کی وجہ سے سرکار نے اس کو جنتی ہونے کی بشارت دے دی۔ فرماتے ہیں میں ان کے معمولات کو دیکھنے کے لیے گھر کو چھوڑ کر میں اس کے گھر پہنچا۔ میں نے کہا حضور کچھ دن آپ کے پاس مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی کے بیٹے ہیں، تو میرے لیے یہ خوشی کا موقع ہے۔ انہوں نے وہاں پہ رکھا، 3 دن آپ رہے، 3 دن کے بعد واپس کیونکہ آپ آئے تو اس کے معمولات کو دیکھنے کے لیے، دیکھا جو معمولات میری زندگی میں ہیں وہ اسی کی زندگی میں بھی ہیں۔ یعنی میں نماز پنجگانہ پڑھتا ہوں، یہ بھی پڑھتا ہے، اگر اشراق چاشت میں پڑھتا ہوں تو یہ بھی پڑھتا ہے، صلاۃ الاوابین ہے، نماز تہجد ہے، جو میرے معمولات ہیں اس کے بھی ہیں، یہ بھی کاروبار زندگی کے لیے کھیتوں کی طرف چلا جاتا ہے، میں بھی کرتا ہوں۔ تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے وہ متاثر ہوا۔ جب جانے لگے تو اس نے پوچھا حضور آپ نے آنے کا مقصد بیان کیا، نہ جانے کا مقصد بیان کیا، آئے کیوں تھے اور جا کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں آیا تھا آپ کے معمولات زندگی کو دیکھنے کے لیے، لیکن کوئی چیز مجھے متاثر نہ کر سکی۔ انہوں نے کہا وہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مسلسل فرمایا کہ جو اس دروازے سے آنے والا ہے جس نے زیارت کرنی جنتی شخص کو، اس غلام کو فرمایا ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کے معاملات کیا ہیں، کون سی وہ نیکیاں کرتے ہیں۔ آپ نے ٹھنڈی سانس بھری، آپ نے فرمایا اگر پوری زندگی بھی میرے ساتھ رہیں میرے اس عمل سے واقف نہیں ہو سکیں گے، وہ عمل میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہے، وہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہے۔ انہوں نے کہا وہ کون سا؟ میں 3 دن کی مشقت کاٹ کر آپ کے پاس رہا، مجھ پر تو احسان کریں۔ آپ نے فرمایا اس سینے کے اندر جو دھڑکنے والا دل ہے، اس دل کے اندر کسی مومن کا بغض موجود نہیں ہے، مومن کے بارے میں نفرت کے جذبات نہیں ہیں، یعنی میں نیگیٹو سوچ نہیں رکھتا، مثبت سوچ رکھتا، یعنی یہ مثبت سوچ کا یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو، قلوب اور اذہان کو منور فرمائے۔ تو اس لیے کہ یہ مثبت سوچ اللہ کی کے ساتھ ہو بندے کی یا بندے کی بندے کے ساتھ، یہ بہت بڑی رحمت ہوا کرتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا
رہا تھا کہ ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، کہ ان مجالس کے اندر بیٹھنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا، بدبخت آ بھی جائے اللہ نیک بختوں کے صدقے سے اس کو بھی نیک بخت بنا دے، ان کو بھی نہیں۔ اب ذکر کہتے کس کو؟ ہمارے ہاں شاید ذکر کا مفہوم یہی ہے کہ تسبیح چلا لینا، الحمدللہ الحمدللہ یہی ذکر ہے، اللہ اکبر یہی ذکر ہے، سبحان اللہ یہ ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے، لیکن ذکر کا مفہوم اتنی تنگ نہیں ہے جس طرح میں نے اور آپ نے سمجھا ہوا ہے۔ ذکر قرآن کہتا ہے وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ سارا قرآن اللہ کا ذکر ہے، یہ سارا قرآن اللہ کا ذکر، یعنی وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ سارا قرآن جہان والوں کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اور یہ ایسی بات ہے جو قرآن نے بیان کی، یہ قرآن کا ایسا ضابطہ ہے، ایسا قانون ہے، کوئی مکتب فکر کا آدمی ہو وہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارے قرآن کو اللہ کا ذکر مانتا ہے۔ ایسے ہے یا نہیں؟ پورا قرآن اللہ کا ذکر ہے یا نہیں؟ کسی کا اختلاف ہے اس بات پہ؟ کسی کا بھی الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک یہ سارا اللہ کا ذکر ہے۔ جب یہ بات ہو گئی متفقن علیہ، کسی کا اختلاف نہیں ہے، یہ قرآن نے قانون بیان کر دیا، قرآن نے ضابطہ بیان کر دیا، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک یہ سارا قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ یعنی مطلب یہ بنا، اگر آپ اللہ کی ذات اور صفات کو بیان کر کے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اگر اللہ کو رحمان اور رحیم پکار کے کہتے ہیں الرحمن الرحیم، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تذکرہ قیامت کر کے آپ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اگر اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پہ چلا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اب اس سے آگے چلیں، قرآن کا پہلا پارہ سورۃ البقرہ کے اندر محبوب کی اس دعا کو جو حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی بیت اللہ کو بنانے کے بعد، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں اے اللہ تیرا حکم تھا، میں نے تیرے گھر کو بنا دیا، اب اس گھر کو آباد کرنے والا ایک نبی بھیج، ایک پیغمبر بھیج جس کی شان یہ ہو ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے اللہ ایسا نبی بھیج جس کی شان یہ ہو، جس کی عظمت یہ ہو کہ یتلو علیہم آیاتک، تیرے قرآن کی آیات کو، تیرے کلام کی آیات کو وہ پڑھتا رہے، لوگوں پہ تلاوت کرتا رہے، اس تلاوت کی برکت سے وہ یزکیہم، ان کے دلوں کو ستھرا کرتا رہے، تزکیہ نفس بھی کرے، تزکیہ روح بھی کرے، تزکیہ قلب بھی کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس کو قرآن کا علم بھی سکھائے، حکمت بھی دے۔ فرمایا ایسا نبی بھیج بیک وقت وہ عالم بھی بنا دے، بیک وقت وہ عالم طریقت بھی بنا دے، عالم شریعت بھی بنا دے، عالم حقیقت بھی بنا دے، عالم معرفت بھی بنا دے، کیونکہ عالم شریعت بننے کے لیے کسی اور مرکز کی طرف جانا پڑتا ہے، عالم طریقت کے لیے کسی اور مرکز کی طرف جانا پڑتا ہے، عالم حقیقت کے لیے کسی اور مرکز کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اے اللہ ایسا نبی بھیج، ایسا پیغمبر بھیج بیک وقت تزکیہ نفس بھی کر رہا ہو، تزکیہ روح بھی کر رہا ہو، تزکیہ باطن بھی کر رہا ہو، کتاب کا علم بھی دے رہا ہو اور حکمت کا نور بھی سکھا رہا ہو۔ اگر محبوب کی اس شان کو سنتے ہیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اگر محبوب کی اس عظمت کو سنتے ہیں، قرآن نے بیان کیا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، محبوب علیہ السلام مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، 17 ماہ آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی، دل کے اندر ایک دن خیال آیا یا اللہ میں چاہتا ہوں میرے جد امجد کا جو قبلہ ہے اس کی طرف میری پیٹھ ہوتی ہے، جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے قبلہ بنایا تھا اس کو میری پیٹھ ہوتی ہے، اور بیت المقدس کی طرف میرا چہرہ ہوتا ہے، یہ بے ادبی جو ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، مولا یہ کرم فرما دے، میں چاہتا یہ ہوں کہ میرا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس نہ ہو، وہ بیت اللہ ہو۔ اللہ کے محبوب جو ہے ابھی ٹھہرے ہیں، دل کے اندر خیال آیا، زبان سے جملے نہیں کہے، قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے حبیب آسمانوں کی طرف آپ کا چہرے کا اٹھنا ہم نے دیکھ لیا ہے، فَلَنُوَلِّجَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا،
کر کے پڑھائی ہے، باقی 2 رکعتیں جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ پڑھا دیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہمارا قبلہ وہی ہے جس میں رضا مصطفیٰ۔ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اگر محبوب کی اس شان کو سنتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جب الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک یہ سارا قرآن اللہ کا ذکر ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت کا بیان وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس مجلس کے اندر بیٹھ کے اگر انبیاء کی شانوں کو سنتے ہیں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، فرمایا ہم نے رسولوں میں سے بعض رسولوں پر عظمت عطا کی، بعض رسولوں کو فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا نبیوں کے اس تذکرے کو سنتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ محبوب کی شفاعت عظمیٰ کا تذکرہ سنتے ہیں، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں کون کسی کی سفارش کر سکتا ہے الا باذنہ، مگر جس کو اللہ نے شفاعت کا اذن عطا کیا ہے۔ وہ شفاعت عظمیٰ کے مالک جو ہے وہ محبوب کریم ہے، وہ حبیب یزدان ہے، حبیب کبریا ہے۔ فرمایا اگر محبوب کی شفاعت عظمیٰ کا تذکرہ سنتے ہیں، یہ بھی ذکر خدا ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ الغرض قرآن کی الحمد سے لے کر والناس کی سین تک یہ سارا بیان جو ہے محبوب کی عظمتوں کا، یہ سارا ذکر الہی۔ تو ان مجالس میں آنے والے، ان مجالس کے اندر بیٹھنے والے یہ رسم و رواج ان مجالس کو نہ سمجھا، یہ سارا ذکر الہی ہے۔ جب قرآن نے قانون بتا دیا، قرآن نے ضابطہ بیان کر دیا، پورا قرآن جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ پورے قرآن کی کسی آیت کو سنتے ہیں، کسی آیت کو پڑھتے ہیں، وہ بھی ذکر خدا ہوتا۔ اگر آپ محبوب علیہ السلام کی اس شان کو سنتے ہیں جو قرآن نے بیان کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے محبوب اگر یہ آپ کے غلام اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، اگر گناہ کر بیٹھے، اگر شرک کر بیٹھے، آپ کی دہلیز پہ آ جائیں، قرآن نے جاء اللہ نہیں فرمایا بلکہ جاءوکا فرمایا، اے محبوب تیری چوکھٹ پہ آ جائے، تیری بارگاہ کے اندر آ جائے، در رسول پہ آ جائے، در حبیب کبریا پہ آ جائے، ان کا تیری بارگاہ کے اندر آنا ان کا کام ہے۔ فرمایا فاستغفر اللہ، یہ اللہ سے معافی مانگے، واستغفر لہ الرسول، میرا حبیب جو ہے ان کی سفارش کرتے۔ فرمایا معافی مانگنا ان کا کام ہے، محبوب کا سفارش کر دینا یہ میرے حبیب کا کام ہے۔ لوجد اللہ تواب الرحیم، محبوب کی سفارش کی برکت سے ان کے گناہوں کو فقط بخشوں گا نہیں بلکہ گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرماؤں گا۔ اگر محبوب کے اس کرم کا تذکرہ سنتے ہیں، یہ بھی ذکر خدا ہے۔ جب سارا قرآن اللہ کا ذکر ہے تو اگر محبوب کی شان کو سنتے ہیں، یہ بھی ذکر خدا ہے۔ اگر محبوب علیہ السلام کی اس شان کو سنتے ہیں جو اللہ نے بیان کی، محبوب علیہ السلام ہجرت کی رات مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے جب آپ نے مٹھی کے اندر کنکریوں کو لیا اور دشمنوں کی طرف پھینکا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے محبوب جب آپ نے مٹھی کے اندر کنکریوں کو لیا، دشمنوں کی طرف پھینکا، وہ پھینک آپ رہے تھے لیکن وہ پھینکنا آپ کا نہیں تھا، وہ رب کا کرنا تھا۔ محبوب کی شان کو سنتے ہیں، یہ بھی ذکر خدا ہے، یہ بھی ذکر خدا ہے۔ جب سارا قرآن اگر محبوب کے اس تذکرے کو سنتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے عرصے میں اپنے محبوب کو سیر کرائی ہے۔ کس بات کی سیر کرائی؟ فرمایا مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ کتنی سفر ہے؟ 11,472 کلومیٹر کا سفر جو ایک مہینے کی مسافت کا ہے، اس دور کی سواری کا۔ لیکن قربان جاؤ، قرآن کے اندر رات کے تھوڑے سے عرصے میں محبوب جو ہے وہ مسجد حرام سے چلا مسجد اقصی تک پہنچا۔ اگر محبوب کے اس تذکرہ معراج کو سنتے ہیں، یہ بھی خدا کا، یہ بھی خدا کا۔ اور مل کے دعا کریں، مسجد اقصی کا ذکر آ گیا، اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کی مدد کرے۔ ہمارے مظلوم مسلمان بھائی ظالموں کے ظلم میں پھنس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غیبی مدد ان سے دے۔ یہ مسجد اقصی یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور اگر آپ پرانا نقشہ اٹھائیں تو
تو جہاں آج فلسطین موجود ہے اس وقت جس طرح ایک نقطہ ٹکا ہے، یہ یہودی اسرائیلی یہ اس طرح ان کا وجود تھا ایک ٹکے کی صورت میں، باقی ہر طرف کے فلسطینی تھے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے بیت المقدس، بیت المقدس، بیت المقدس۔ اب صورت حال یہ بچ گئی، مسلمانوں پہ ظلم کرتے کرتے پورا انہوں نے فلسطین کو حصار میں لے لیا۔ اب جس ٹکے میں یہ پہلے اسرائیلی تھے، یہودی تھے، اب اسی ٹکے میں فقط غزہ موجود ہے، چاروں طرف یہ اسرائیلی بدبخت موجود ہے۔ مسلمان بیچارہ ہر دور کے اندر یہ مظلومیت کا شکار ہے۔ یہ باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے، ان کو انہوں نے پناہ دی تھی۔ آج تک وہ مجسمہ جس بندے نے تاتاریہ نے ان کو پناہ دی تھی، آج تک اسرائیلیوں نے ان کا مجسمہ بنا رکھا کہ اس بندے کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ ان کو کوئی ٹھکانہ دینے والے نہیں، وَأَنْتُمْ ذِلَّةٌ، ذلت اور رسوائی والی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ بڑا منافقانہ طبیعت کے یہ لوگ، لیکن آج پورے فلسطین کو انہوں نے حصار میں لے رکھا ہے۔ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول جو نبیوں کی قیام گاہ ہے، تقریباً فلسطین میں 70,000 سے زائد انبیاء کرام مدفون ہیں، اتنی پاکیزہ دھرتی، اور سرکار کی معراج کی سفرگاہ بھی یہی مسجد اقصی تھی، اور مسجد اقصی کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کی جماعت کرائی تھی۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور مسلمانوں کا حق ہے۔ اور آج مسلمان اس انداز سے، حقیقت یہ ہے مسلمانوں کے ساتھ جو شروع سے ظلم رہا اور آج تک ظلم ہو رہا ہے، وہ اس بات ہے کہ منافقانہ ان کی چاہت۔ دیکھیں اگر کوئی روس سے لڑے تو وہ مجاہد